صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تو میری گزارش ہے جو صاحب وہاں داخلے والے دروازے کے پاس دکان لگائے ہوئے ہیں وہ اب دکان بند کر دیں. جب مجلس ختم ہو تو اس وقت میں وہ دکان لگا سکتے ہیں، ان کو اجازت ہوگی. وہ کچھ فروخت کرنے کے لیے آئے ہیں شاید، لیکن اس وقت لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور مجلس کی بے ادبی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ میزان اور سیرت کا فرق کیا ہے. ہمارے مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہ نے بہت جامع بہت مختصر آج کے اس اجلاس کا مقصد اور عنوان کی وضاحت اور ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے یہ سب باتیں ماشاءاللہ وضاحت کی ہیں. چونکہ اعلان میں بعد مغرب لکھا گیا ہے، لیکن امت کی فطرت ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ 6 بجے کہا جاتا ہے تو 8 بجے آتے ہیں. یہ صرف یہاں کا نہیں، ہر جگہ کا ماحول اسی طرح کا ہو رہا ہے اور یہ انتہائی تکلیف اور دکھ کی بات ہے. خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں اس طرح کی غفلت. آپ کی بستی کی یہ تاریخی روایت ہے، ہر سال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے. کہ کوئی اسی سال کا نیا جلسہ نہیں ہے اور ایک سے ایک بڑے بڑے اکابر، کبھی مفتی شعیب اللہ خان صاحب اور کبھی مفتی عمر صاحب جونپوری، اور زمانے قدیم میں جب ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رشادی رحمہ اللہ یہاں امام تھے 10 سال تک، ان کے دور میں اور پھر مولانا مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہ، اور ایک بچہ پیدا ہو کر جوان ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ایک دوسرے نئے باب میں داخل ہو جاتی ہے. اتنی لمبی عمر والی مدت 20 سال تک ہمارے مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہ نے، جو ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، تسلسل کے ساتھ اس مسجد میں جمعہ کے خطابت کی ذمہ داری، اور پرانے لوگ جانتے ہیں کہ اس طویل المدت ان کے اس واضح نصیحت کے سلسلے سے یہاں کتنے بدعات ختم ہوئے اور کتنی سنتیں زندہ ہوئی. آج کے اس جلسے کی کامیابی میں نے عزیزاً مولوی حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے رابطہ کیا، مفتی زبیر صاحب نے
مفہوم فرمایا فون کے ذریعے سے، تو سیرت کے نام پر انکار کی مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ آقا کی سیرت سنانے کے لیے کوئی کہے اور میں اپنی مصروفیت بتا کر انکار کر دوں، اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے میں ناگپور گیا تھا۔ ناگپور میں ایک بہت بڑا محلہ ہے، 1,00,000 مکانات ہیں اس علاقے میں، اور خالص مسلمانوں کے مکانات ہیں، اور وہاں 50واں سال کا جلسہ تھا اس سال، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے سنی اور دیوبندی تبلیغی سب بھائیوں کا مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دونوں کے مشترکہ مشورے کے بعد ایک سنجیدہ خطیب کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہاں کی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ 2 دن وہ جلسہ ہوتا ہے، 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو تاریخ کی تعیین کے ساتھ، اور مقرر سے گزارش کی جاتی ہے کہ دونوں دن کم از کم 3 گھنٹے کم از کم تقریر کریں، 3 گھنٹے، پہلے دن 3 گھنٹے اور دوسرے دن 3 گھنٹے، اور مقرر اس سے زیادہ بولنا چاہے۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ سننے والے عشاء کے بعد فجر کی نماز تک کے لیے تیار ہو کر آتے ہیں۔ واللہ عالم حقیقت حال کیا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ حیدرآباد میں شادیوں کا کھانا رات کو 11 بجے شروع ہوتا ہے اور صبح 4 بجے تک چلتا رہتا ہے، اور اس کھانے کے لیے لوگ دوپہر میں بھوکے رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ جو نقشہ ہے، صورتحال ہے، قابل اصلاح بات ہے حیدرآباد کے اندر، وہ 2 چیزیں۔ ایک تو امت کا سرمایہ پانی کی طرح سے برباد ہو رہا ہے، پسینے گاڑے پسینے کی کمائی فنکشن ہالوں میں۔ آپ جا کر حیدرآباد میں تماشا یہ کر جانے والے ہیں، حیدرآباد ہمارے مولانا حذیفہ صاحب تماشا دیکھیں گے جا کر۔ مولانا حامد صاحب بھی تشریف لائیں، ماشاءاللہ ادھر آ جائیں تشریف، اور مفتی رضوان صاحب تم لوگوں کو 4-5 کرسی لگانا چاہیے آ کے، وہ پوری کرسیاں تو وہاں آفس پہ چلی گئی ہیں، اس لیے یہاں کرسیاں نہیں، آپ آفس کی کرسیاں اٹھا کے لاؤ حضرت آ جائیے سب۔ آپ حضرات سے تو سند لینا ہے مجھے، دائیں بائیں سب مفتی علماء بیٹھیں گے، کوئی بات قابل اجتناب ہو تو بتائیں گے۔ آج میرا امتحان بھی ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے مفتی رضوان صاحب میرے زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے، میں اور آپ وہاں پڑھنے کا زمانہ ہمارا ساتھی تھا ماشاءاللہ۔ حالانکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ تو آگے کی جوان ہے۔ لگا کر ایسے کرسی کے مقابلے میں نیچے اچھا ہے، تب پہلو بدل سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں آرام سے، صحیح بات۔ تو اسی طرح سے وہاں ناگپور میں مجھے بتایا گیا کہ ان دونوں راتوں میں لوگ دن بھر سو کر پوری رات جاگنے کے اعتبار سے آتے ہیں، اور وہ حقیقت حال میں نے وہاں دیکھا ہے۔ ناگپور میں ہزاروں کا مجمع تھا اجتماع کی طرح سے، میں گیا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے والے سال میں، میرا نام قرآن میں آیا کہ مفتی سبیر صاحب کو بلایا جائے، تو وہاں کی جمعیت کے جو ہمارے صدر صاحب ہیں حافظ مسعود صاحب نے مجھے فون کیا، تو مولانا جیسے بتا رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کی تعیین کے ساتھ کوئی میلاد شریعت میں نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا ہر لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنا ایک امتی پر آقا کا یہ حق ہے کہ ہر وقت صبح شام
رات و دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرتا رہے۔ تو میرا نام آیا، حافظ صاحب نے کہا، نصیحت بتائی کہ یہاں آپ کو آنا چاہیے، آپ انکار نہ کریے، چاہے آپ کا معمول کچھ بھی ہو، 12 ربیع الاول کو آپ کہیں نہ جاتے ہوں۔ تو میں نے بھی ہاں کر دی اور میں چلا گیا، اور یوٹیوب میں میرا وہ بیان موجود ہے، میرا نام لکھیں گے تو آ جائے گا، 2 دن کے بیانات 3 گھنٹے کے۔ اور دوسرے دن جو ہے امراوتی میں اجتماع تھا 1 ہفتے کے بعد، تو دبا کے میں نے سیرت کے اخیر میں اجتماع کی تشکیل کری، اور وہاں مجمع مشترکہ تھا دونوں طرح کا۔ تو میں نے نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بھائی دعا سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور اللہ والوں کی نصیحت سننے سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور آقا کے تذکرے کو سننے سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، اور اللہ کی باتیں سننے سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ مجمع سے میں نے سوالات کر کے ہاں کروایا، اور پھر کہا کہ اجتماعات میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے سب جائیں گے۔ میں نے دعا کی تشکیل کری، اور ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع گیا تھا اس دن کا وہاں اجتماع میں شرکت کے لیے، آخری نشست کے بیان میں اور دعا میں شرکت کے لیے مجھے بتایا وہاں کے مقامی لوگوں نے۔ تو الحمدللہ پوری سیر حاصل کرنے میں دونوں دن 3 گھنٹے، دوسرے دن 4 گھنٹے، پہلے دن 3 گھنٹے، مدنی اور مکی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کی سیرت 2 حصوں میں نے وہاں بیان کی۔ اور آج کل یہ سیرت کے جلسے کی اہمیت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، جیسا کہ حضرت نے نقشہ کھینچا کہ ہر سال اضافہ ہی اضافہ، اس سال تو حد کر دی کہ عید میلاد النبی کی نماز پڑھا دی گئی، جس کا دور دور تک شریعت میں کہیں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس لیے اب ہمارے اکابر نے، بلکہ میں اپنے صوبے کی جمعیت علماء کا صدر ہوں تمل ناڈو کا، تو حضرت امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم اور بھائی جان مولانا سید محمود مدنی حضرت میرے استاذ ہیں، اور بھائی جان میرے 5 سال کے ساتھی ہیں، ہم دونوں نے ساتھ پڑھا ہے، 4م 5م 6م 7م دورہ۔ تو دونوں بزرگوں کی جمعیت میں کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے سیرت کے جلسے خوب کیے جائیں، تاکہ جب صحیح چیز سامنے آئے گی تو امت کو غلط چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہم غلطی میں ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ہے نا۔ اسی لیے مجھے تو برداشت نہیں ہوا کہ وہاں لوگ دکان میں خریدتے رہے، آقا کا تذکرہ ادھر ہوتے رہے، یہ بھی مجھے بے ادبی لگ رہی ہے۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے گزارش کری دکاندار سے معافی کے ساتھ میں کہ اس وقت تو ویسے بھی گاہک ان کے پاس نہیں ہے، جب مجمع چھوٹے گا تو انشاءاللہ وہ دکان لگائیں گے، ساری خریداری اس وقت آدھے 1 گھنٹے میں ہو جائے گی، اور اتنی دیر سے ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وہ بھی بند کرا دیا کہ ہمارے اکابر کے ہاں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ میں آج چند باتیں سوال عائد کر رہا ہوں۔ اس روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ جھلکیاں، آقا کی سیرت بیان کرنے والوں نے مہینوں بیان کی۔ حیدرآباد میں ایک تھے، ہمارے نوجوان تو نہیں جانتے، یہ علماء جانتے ہیں، دارالعلوم حیدرآباد کے بانی حضرت مولانا حمید الدین عاقل صاحب حسامی دعوت برکاتہ، 20 سال تک ہمارے شہر وانمباڑی میں 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ عشاء کے بعد 2 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 20 سال تک روزانہ 12 دن تک 2 گھنٹے۔ مولانا بھی وانمباڑی کے ہمارے بستی کے ہیں، مولانا حافظ صاحب جانتے ہیں ہمارے بچپنے میں، اور بہت ماشاءاللہ عام فہم سیرت پاک مولانا حمید الدین صاحب بیان کرتے تھے کہ ہر کوئی عام سے عام آدمی کے دماغ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیٹھ جائے، رچ بس جائے۔ تو ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ سیرت طیبہ کے جلسے منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی میں کا ایک قصہ آج کا بھی ہے۔ تو میں سیرت من گھڑت باتوں کی بجائے ایک معتبر ترین کتاب ہے جس کا نام میں لے رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے یہ تقدیر تھی
کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب 2 سال تک مدرسے، دعوت کا کام، جمعیت کا کام اور سارا کام، سارے شعبے موقوف ہو گئے، حتیٰ کہ حرم کی حاضری موقوف ہو گئی، تو اس زمانے میں ہمارے مدرسے میں وانم باڑی میں جہاں کے مولوی حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہیں مدرسے احیاء علوم میں اور مفتی اقبال صاحب جو وہاں کے محتمم ہیں اس وقت میں یہاں آئے ہیں، اس جامع مسجد میں جمعہ میں ان کا بیان ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے تو اکابر کی زندگیوں کے کچھ تجربے کی چیزیں کہ اس طرح کے آسمانی زمینی حالات پر تجربہ یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف کی تلاوت سے وبائیں ٹلتی ہیں، درود شریف کی کثرت سے وبائیں ٹلتی ہیں، اور قرآن پاک کی ختم سے وبائیں ٹلتی ہیں، استغفار کی کثرت سے وبائیں ٹلتی ہیں، توبے کی تحریک سے وبائیں ٹلتی ہیں، گناہوں کی طرف توجہ دلا کر توبہ کرانے کی تحریک کی جائے۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں نے 27 اساتذہ سے گزارش کری کہ بھائی امامت نہیں، مسجدوں میں نماز موقوف ہے، امام جا کے نماز پڑھانے کا نظام اب موقوف ہو گیا ہے، کوئی مصلی 2-3 آ جاتے ہیں پڑھا لیتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، تو اس لیے ہم ایسا کریں کہ ایک دن 7 دن میں 7 اعمال کی ترتیب بنائی ہم نے۔ تو ایک دن تلاوت کلام پاک کا ختم اور دعا، 1 گھنٹے کا عمل، سارے اساتذہ فجر کے بعد اپنے اپنی مسجدوں میں جہاں موقع ہو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد مدرسے میں آ جائیں اور ایک ایک پارہ کر کے سب پڑھ کر 1 گھنٹے میں دعا کر کے چلے جائیں۔ اور دوسرے دن بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں، تو ایک ایک پارہ بخاری شریف کا انفرادی تلاوت کر کے دعا کر کے سب چلے جائیں۔ تیسرے دن حسن حسین مسنون دعاؤں کی جو معتبر ترین کتاب ہے اس کو ختم کر کے دعا کر کے چلے جائیں۔ چوتھے دن قصیدہ بردہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جس کی قبولیت زندہ طور پر جو ہے سامنے آئی، وہ قصیدہ بردہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اوصاف پر، آپ کی تعریف میں، مدح میں جو لکھا ہے صاحب قصیدہ نے، وہ والی پڑھ کر کے دعا کر کے چلے جائیں۔ چوتھے دن ہم نے سیرت کی ایک کتاب متعین کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ہی کبھی ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مظفر نگر سے لے کر سہارنپور تک کے درمیان میں جہاں دارالعلوم بھی ہے اور مظاہر بھی ہے، اس آبادی کے درمیان میں کالرا اور ہیضہ کی وبا آئی اور لوگ دھڑا کر مرنے لگے۔ تو جیسے کووڈ-19 کا ماحول ہو گیا اس طرح اس وقت میں ماحول تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خاص جو خصوصی تعلق رکھتے تھے کانپور میں، یو پی میں لکھنؤ کے بازو کانپور ایک شہر ہے، وہاں میں رہنے والے، ان کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تھانوی کا نام لے کر فرمایا کہ مولوی اشرف علی سے کہو کہ سیرت طیبہ میں بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے، سیرت طیبہ کے بیان کرنے میں بہت زیادہ من گھڑت باتیں داخل ہو رہی ہیں، اس لیے معتبر احادیث کے حوالوں کے ساتھ میری سیرت ولادت سے لے کر وفات تک مولانا اشرف علی لکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، اور وہ مرید خاص کانپور سے تھانہ بون آئے اور اپنی وہ بشارت سنائی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ تھا، یہ علماء جانتے ہیں، تفاسیر کی دنیا میں معتبر ترین بہت عمدہ جامع تفسیر بیان القرآن، حضرت اس زمانے میں اس تفسیر کو مرتب کر رہے تھے، تو حضرت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے تفسیر کے لکھنے کو تھوڑا سا کم کیا، موقوف کیا، اور سیرت لکھنا شروع کیا ولادت سے لے کر۔ اور حضرت فرماتے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں حضرت نے خود لکھا ہے کہ جب میں نے سیرت لکھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ کر کے وبا میں کمی آنے لگی، یہاں تک کہ کسی دن میں بیان القرآن کو زیادہ لکھتا اور سیرت بیانی کم کر دیتا تو اس دن اموات زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں لکھتے لکھتے اس طرح سے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا
تو سرکاری محکمے کی طرف سے یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ بیماری اب مکمل ختم ہو گئی اور بیماری پر قابو پا لیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے۔ تو ہمارے مدرسے میں ہم نے 1 دن 7 دنوں میں اس کتاب کو بھی جو ہے پڑھ کر کے دعا کرنے کا معمول بنایا۔ تو ان دنوں میں مدرسے میں بھی شریک ہوتا تھا اور گھر میں میں اور میری اہلیہ دونوں بیٹھ کے ہم تعلیم کرتے تھے اس کتاب کی، اور 2 سال میں سفر میں حضر میں ملا کر 8 مرتبہ اس پوری کتاب کا میں نے مطالعہ کیا۔ اس کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ ابھی بھی میں راستے میں وانمباڑی سے جب چلا تھا تو گاڑی میں بیٹھ کر مسلسل پوری کتاب صفحات پر صفحات مطالعہ کرتے ہوئے آیا کہ آج بھی میں اسی معتبر کتاب سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سیرت سنانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن لکھنے والوں نے ہزاروں لاکھوں صفحات میں لکھا، وہ بھی کم، اور بیان کرنے والوں نے گھنٹوں مہینوں بیان کیا، وہ بھی کم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ جتنا لکھیں وہ بھی کم اور جتنا بیان کریں اتنا بھی کم۔ اور عجیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد 1450 سال گزر گئے، آج بھی سیرت طیبہ سے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ علماء تصدیق کریں گے، تائید کریں گے کہ ایک سے ایک قسم کے، ابھی چند سالوں پہلے دنیا کی سب سے بڑی مانی ہوئی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کی طرف سے مسابقے کا اعلان ہوا کہ بنا تفریق مذہب و مذہب کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی سیرت لکھے تو اس کے مسابقے کے بعد پوری دنیا کا اعلیٰ درجے کا انعام اس کو دیا جائے گا اور گزٹ میں اس کا نام لکھا جائے گا ریکارڈ بک کے اندر۔ تو پوری دنیا کے لوگوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے تباہ آزمائی کی اور یہ شرط لگا دی گئی کہ اس کا کوئی جملہ اگر غیر معتبر اور غیر حوالے کے ساتھ ہوگا تو اس کا مقالہ ہٹا دیا جائے گا۔ بہت اچھی شرط لگا دی گئی۔ حضرت مفتی صاحب جو ابھی زبیر صاحب بیان کر رہے تھے ان حالات کی روشنی میں، تو لکھنے والوں نے لکھا اس میں جو اول نمبر پر کامیاب ہو کر ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لائبریری میں جو نمایاں طور پر رکھا گیا ہے، محمد the prophet of Allah, the messenger of Allah, peace be upon him، یہ اس کتاب کا نام ہے، اور 27 جلدوں میں وہ کتاب ایک عیسائی نے لکھا۔ کس نے لکھا؟ اور کس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی جملہ اگر حوالے سے ہٹ کر ہوگا تو اس کا مقالہ ہٹا دیا جائے گا۔ اس معیار پر اترنے والی وہ کتاب جو دنیا کے تمام، پوری دنیا کے لکھنے والوں کے مقابلے میں اول نمبر پر آئی۔ اللہ جب کام لینا چاہتے ہیں تو کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں نا۔ اور ہمارے علماء کرام جانتے ہیں مدرسوں میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور بڑے مزے کے آدمی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ ایران کے عالم تھے، انہوں نے ایک انگلی میں جو 3 خانے ہیں اس میں ایک خانے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جامع تعریف کر دی کہ گھنٹوں بیان کرے اس کے تفسیر میں تو کم ہے، اور ہزاروں صفحات کوئی لکھنا چاہے اس جملے کے تفسیر میں تو کم ہے۔ وہ کہتے ہیں بعدس خدا بزرگ تری قصہ مختصر۔ وہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بارے میں کوئی کما حقہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اور اس سے ان کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ذات ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعدس خدا بزرگ تری قصہ مختصر۔ تو بیان کرنے والوں نے تفصیل بھی بیان کیا، بیان کرنے والوں نے اجمالی بھی بیان کیا، بیان کرنے والوں نے مضمون بھی بیان کیا، بیان کرنے والوں نے اشعار اور کیا کہتے ہیں وہ اشعار میں بھی لکھا، اور بیان کرنے اور لکھنے والوں نے ہزاروں لاکھوں صفحات لکھا، اور لکھنے والوں نے مختصر بھی لکھا۔ اور علامہ تقی عثمانی جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں،
اور یہ فیصلہ ہوتا ہے رابطے عالمی اسلامی کے اندر، جو بورڈ اسلامک لیگ کہلاتا ہے اس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ تقی عثمانی جن کو اس وقت شیخ الاسلام کہا گیا، عرب و عجم نے ان کو مانا ہے، ان کے بھائی حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے لکھا اور 700 صفحات میں اللہ نے ان سے لکھوایا کتاب ہادی عالم، جس کتاب کا نام ہے تو حروف تہجی، اس سے پورا قرآن بنتا ہے اور اردو کی زبان انہی حروف پر گھومتی ہے پوری زبان۔ تو وہ 29 حروف میں سے وہ حروف جن میں نقطہ نہیں ہے، الف نقطہ نہیں ہے، با نقطہ ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا، تا نقطہ ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا، سا نقطہ ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا، جیم نقطہ ہے تو اس کو استعمال نہیں کیا، ہا نقطہ نہیں ہے تو اس کو الف کے بعد ہا کو استعمال کیا، اور خا نقطہ ہے اس کے بعد آگے کے ہر دو حرف عین استعمال کیا، غین نہیں، اور صاد استعمال کیا، صاد نہیں، طا استعمال کیا، ضا نہیں، ہے نا؟ تو نقطے کے بغیر جو حروف ہیں ان حروف کو استعمال کر کر ولادت سے لے کر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 700 صفحے میں کتاب لکھا، جس میں ایک حرف بھی نقطے کا استعمال نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ 1450 سال کے بعد اللہ کے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی اور اس ملک سے معتبر ترین درجے میں، معمولی بات نہیں میرے دوستوں، گھنٹوں نہیں دنوں لگ جائیں گے ایک جملہ انگلی کے برابر بنانے کے لیے، ایک نقطے کے حروف کے برابر بنانے کے لیے۔ جو جملہ آقا کے معتبر ترین سیرت کی سیرت بیانی کرتا ہو، جو بغیر نقطے کے حروف پر یہ ایک جملہ بنانے کے لیے ہفتوں لگ جائیں گے، اللہ نے ان سے لکھوایا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس لیے چند گھنٹوں میں سیرت بیانی، اور اس میں بھی مغرب کے بعد کا اعلان، اور آپ آئے ہیں 8 بجے 2 گھنٹے کے بعد، اور مجھے جانا ہے ابھی بنگلور، اور کل صبح اور جو ہے وجے واڑہ، اور جو ہے پھر اس کے بعد مجھے بھبنیشور جانا ہے۔ مولانا حامد صاحب کو میرے بارے میں معلوم ہے، میں صبح کہیں شام کہیں اتنی بات بتاؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی مہمان ہوں، میں خود میرے گھر میں مہمان ہوں۔ میری بیوی خوش ہو جاتی ہے جب میں گھر میں رہتا ہوں تو حضرت آ گئے ہیں، تو مہمان کی آمد کی طرح سے میرے گھر میں میری آمد پر بریانی پکتی ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی سب جگہ جہاں جاتا ہوں سب لوگ بریانی ہی کھلاتے ہیں۔ آج کل میں نے توریہ کر رکھا ہے، یعنی جھوٹ نہیں، اور بچنے کے لیے کہ مجھے گوشت سے پرہیز ہے، مجھے تیل سے پرہیز ہے، مجھے مرچ سے پرہیز ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو لسٹ بھیجتے ہیں، مجھ کو بڑا کا گوشت چاہیے، مجھے چھوٹا کا گوشت بھی چاہیے دسترخوان میں، مجھے مچھلی بھی چاہیے، مجھے جو ہے مرغی سے بھی رغبت ہے، ذرا ہری رنگ کی مرغی بھی ہونی چاہیے۔ اور میں نے ہول سیل ڈبے میں کہہ رکھا میرے دوستوں سے، بھائی مجھے گوشت سے کسی بھی گوشت سے پرہیز ہے۔ تو اب میری اہلیہ پوچھتی ہے آپ نے کیا کھایا؟ میں کہتا ہوں سفید کھانا ٹماٹر کی چٹنی، سفید کھانا دال اور پاپڑ، ہر دسترخوان میں میرے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے کہا دوپہر بھی میں نے وہی کہا، مولانا بلال کے گھر میں وہی کھانا کھایا ہوں میں، اصل میں 5 بجے آ کر دوپہر کا کھانا کھایا ہوں۔ تو الحمدللہ آج ہے کل تک بھی میں دہلی میں سہارنپور میں تھا، کل میں شام کو سہارنپور سے واپس آیا ہوں، اور یہاں سے مجھے آندھرا جانا ہے، بھبنیشور جانا ہے، بہار جانا ہے، اور کئی جگہوں میں جانا ہے۔ تو بیچ میں ایک دن سیرت پاک کی نسبت پر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو سیرت بیان کرنے کے لیے تو صبح تک چاہیے، لیکن شاید آپ نہ بیٹھ سکے ہوں۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ سب بیپاری ہیں اور دکان بند کر کے آتے ہیں، حضور کی سیرت سننے کے لیے احسان کرتے ہیں، آ کر کے دکان بند کر کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا مولانا حذیفہ سے کہ لے جاؤ، تو ہم کو 5 آدمی میں بھی وہی بیان کرنا ہے جو 5000 50,000 5 لاکھ آدمی میں بھی وہی بیان کرنا ہے۔ تو لہٰذا اور لیکن یہ مجھے سلا کر بتی بند کر کے آگے کمرے میں کہ حضرت سو جائیں، لیکن مجھے کہاں نیند آئے گی؟
مجھے جا کر بیان کرنا ہے، لقلقہ لگا ہوا ہے اور حضور کی اور جلدی سے بھاگنا بھی ہے مجھے، یہاں سے بنگلور جا کر صبح میں سفر ہے، رات مجھے، تو میں نے وہاں بیٹھ کر دیکھتا رہا میپ میں گوگل سے نکال کر کہ منڈیا سے میرے لوکیشن تک مسجد مزمل میں، ٹانڈری روڈ میں، رشاد نگر میں جانے تک جامعہ محمد کے مہمان خانے میں کتنا وقت لگے گا، تو میپ بتا رہا تھا 3 گھنٹے 40 منٹ، تو میں 10 بجے یہاں سے نکلوں گا تو 11 12 1 اور پونے 2 بجے پہنچوں گا، 11 بجے یہاں سے نکلوں گا تو پونے 3 بجے پہنچوں گا، حساب لگا رہا تھا، مجھے نیند کہاں تھی، میں تو تیار بیٹھا ہوا تھا پگڑی باندھ کر، چھڑی ہاتھ میں لے کر، خوشبو لگا کر کہ کب بلاوا آئے گا، کب بلاوا آئے گا، جو ہے تو بہرحال جو ہے اب میں تیزی سے ایک تو میں یہ سوال قائم کر رہا ہوں کہ لاکھوں صفحات میں لکھے جائیں اور لاکھوں گھنٹے بیان کیے جائیں تو سیرت بیانی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم سیرت بیانی کرتے ہیں؟ کیوں ہم سیرت سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جو ہے ولادت سے وفات تک بیان کر کے ہم جو ہے پھر چلے جائیں، اتنی ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور آقا کا حق ادا ہو جائے گا؟ مقصد سیرت کیا ہے؟ ایک سوال ہے، میں اس سوال پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اور دوسری بات، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اس وقت میں تڑپ رہے ہیں موجودہ ملک کے حالات اور عالمی حالات کو لے کر، سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے پورا پنجاب، اور آسام میں جو ہے 50,000 سے زیادہ مرد، عورتیں، مائیں سڑک میں آ کر حاملہ عورتیں بچہ جن رہی ہیں، اور جوان بچیاں اپنا عزت بچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آسام کا نقشہ میں اور آپ خوشی میں، مزے میں ہیں اور تسلی میں ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، پوتر ہیں، فرشتہ ہیں، اس لیے ہمارے اوپر کوئی حالات نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک حدیث یہ بھی سن لو۔ آقا فرماتے ہیں المؤمنون کلہم کجسد واحد، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ انگلی پہ کانٹا چبھتا ہے پیر کے اور آنکھیں مسلسل آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں، دونوں کے زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ پر ایسی بہترین مثال دی کہ دنیا کے کسی بھی، آج ایک مضمون میں نے پڑھا، مولوی سہیل جو مجاز ہے مولانا طلحہ نقشبندی کے، ہمارے مدرسے احیاء علوم کے فارغ ہیں بنگلور کے، انہوں نے لکھا ہے ایک جو ہے عورت کہتی ہے جو ہے غزہ میں کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے، اے اللہ مجھے بتا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل ترین انسان کون ہو سکتا ہے کہ سارا غزہ اس وقت میں چل رہا ہے اور ساری مسلم طاقتیں تماشا بن کر دیکھ رہی ہیں، ساری طاقتور مسلم جو ہے طاقتیں تماشا بن کر دیکھ رہی ہیں، کیا اس سے زیادہ کوئی روئے زمین میں ذلیل انسان ہو سکتا ہے جو مسلمان کو غزہ میں دیکھ رہا ہے اور جو ہے خاموش تماشائی بن کر؟ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اس مضمون کو پڑھ کر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے اکابر بھی پوری دنیا کے حالات سے اس وقت مغموم ہیں، غمزدہ ہیں، اور اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اس وقت میں موجودہ ملک کے جو حالات ہیں، ایک طرف فرقہ واریت، تعصب اور جو ہے ظلم اور جو ہے ظلم کی حدیں اور جو ہے بارڈر کراس کر رہی ہیں مختلف جو ہے نارتھ کے صوبوں میں، تو ان حالات میں سیرت طیبہ کا ایک اہم پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو امیر الہند کا ایک درد ہے۔ بس یہی 2 باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ اللہ نے اس دنیا کو آج وجود بخشا اور ساری مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ میری بات کو اچھی طرح توجہ سے سنیں اور جو ہے کوئی اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے، اور جو ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے انسان بنا کر بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مکرم ہے، اور ساری مخلوقات، ہزاروں مخلوقات کو اللہ نے انسان کے لیے نوکر چاکر کی حیثیت دی، حتیٰ کہ فرشتے میرے اور تمہارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جنات میرے اور تمہارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ساری مخلوق، زمین و آسمان، یہ پانی، یہ آگ اور یہ ہوا، سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان میں بھی وہ انسان جو اس کا نام لینے والا ہے۔
حتیٰ یقال اللہ، اللہ حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک اللہ کا نام لینے والا بھی اس روئے زمین میں موجود رہے گا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کا سارا نظام اس ایک اللہ کا نام لینے والے کے لیے چلائیں گے. اور قیامت اشرار پر آئے گی، اشراف پر، مومنین پر نہیں آئے گی. تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دماغوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنے کروڑوں ارب مسلمان ہیں تو کب وہ وقت آئے گا میں آرام سے زندگی گزار کر پوتے کی نواسے کی نواسی کی شادی دیکھ کر چلا جاؤں گا، تب بھی قیامت نہیں آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی اور سارے مومنین اور ایمان والوں کو سلا جائے گی، اور پھر اس کے بعد صرف اشرار اور کفار اور مشرکین رہیں گے اور ان پر قیامت آئے گی، ان پر قیامت آئے گی. تو میرے دوستو، اللہ نے اس انسان کو بنایا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو انسان کے لیے نوکر چاکر بنایا، انسان کو یجمان بنایا اور انسان کو حاکم بنایا اور ساری مخلوقات کو محکوم بنایا. اور اللہ کے حکم کے مطابق کسی درجہ حبہ برابر نافرمانی کے بغیر فرما برداری کے ساتھ ساری مخلوقات انسان کی خدمت پر معمور ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور اللہ نے ان انسانوں کو بنانے کے بعد ہر زمانے کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے خود اللہ نے جس نے ساری مخلوقات اور انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کو یہ مقام عطا کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک کامیاب طریقہ طے کیا. اسی اللہ کی طرف سے طے شدہ کامیاب طریقہ زندگی کو میرے دوستوں دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں. دین دین دین. ہمارے زمانے میں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. ہمارے علاقے میں رواج ہے نا، مٹی کے گڑے میں بٹھا کر حجام آ کر لال کپڑا بٹھا کر اور ننگا کر کے وان باری میں حضرت کو معلوم ہے، اور جب وہ حجام آ کر کاٹتا ہے تو اطراف میں 2-3 آدمی بولتے بولو جلدی سے دین 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 دین. وہ دین دین کے چیخ میں ایک تو غلط رواج ہے کہ ابھی سے دین میں داخل ہو رہا ہے بچہ خطرہ کے بعد، خطرہ نہیں تو دیندار، دین نہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ چیخ و پکار میں وہ جو چمڑا کاٹ کے پھینکتا ہے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے ذہن ہٹ جائے اور جو ہے وہ تکلیف سے گزر جائے بچہ، اس کے لیے وہ چیخ و پکار کروایا جاتا ہے. تو دین کہتے کسے کیا ہے؟ دعوت کے کام میں روزانہ جو ہے کہیں نہ کہیں گشت اور جو ہے ہفتے واری اجتماع میں اعلان سنتے ہیں کہ سبھی ساتھی تشریف رکھیں، اللہ نے میرے اور آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی دین میں رکھا ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ دین اسی کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو طریقہ خود خالق کائنات نے طے کیا اسی کا نام دین. زندگی گزارنے کا اللہ کی طرف سے طے شدہ طریقہ، اس کا نام حضرت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت. کوئی بات قابل. میرے شیخ جو ہے جاتے تھے مرکز نظام الدین میں تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب بیان کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے دیوبند سے. تو حضرت جیسے ہی جاتے تھے وہ جو پرانا بنگلے والی مسجد کا نقشہ ہے تو اس وقت میں جیسے ہی سیڑھی پر حضرت داخل ہوتے تھے تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتی تھی تو حضرت اپنے بھاری بدن کو نیچے کرسی سے نیچے گرا کر بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے مفتی جی آ گئے ہیں اور مفتی جی کا بیان ہوگا. حضرت جی ایسے ہی بات کرتے تھے نا، مفتی جی آ گئے ہیں، مفتی جی کا بیان ہوگا. تو حضرت جب کرسی کے قریب جا کر فرماتے تھے کہ بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہاں آوے اور یہاں کے معمولات میں شرکت نہ فرمائے وہ یہاں آیا ہوا نہ سمجھے. اس وقت میں یہاں کا معمول یہ ہے کہ جانے والی جماعتوں کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرت جی نصیحت روانگی کی بات کرتے ہیں تو پھر گھر سے حضرت جی کرسی پر بیٹھ کر بیان کرتے تھے اور بیان کرتے کرتے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایسے پلٹ کر میرے شیخ یہاں بیٹھے رہتے تھے جو ان کے استاد بھی تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی جو حضرت شیخ کے پوری دنیا کے 113 خلفاء میں سب سے بڑے خلیفہ تھے اور جنہوں نے 60 کے قریب
بحث کیا اور جنہوں نے 80,000 فتاوی لکھا. مفتی زبیر صاحب میرا تعارف کرانا چاہتے تھے. میرا تعارف میرے شیخ کے تعارف سے ہے کہ اتنے بڑے مفتی اعظم جو ان کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، ہم سب نے انہی سے حدیث اور فقہ پڑھی ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 80,000 فتویٰ اپنے ہاتھوں سے لکھا. فتح محمودیہ کے نام سے کوئی لائبریری، کوئی عالم کا گھر، مفتی کا گھر خالی نہیں ہوگا جو الماری بھر جاتی ہے. جس کو میرے شیخ کے خلیفہ جو مینا میں وہ جو ہے شہید ہو گئے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے 31 جلدوں میں. وہ مفتی محمود صاحب جو حضرت مولانا یوسف صاحب کے استاد، حضرت مولانا انعام صاحب کے استاد اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کے استاد، قاری صدیق صاحب بانوی کے استاد اور حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب کے استاد، مولانا طلحہ صاحب، شیخ یونس صاحب، مفتی مظفر حسین صاحب، سلمان صاحب، عاقل صاحب کے استاد، یہ سارے اکابر کے استاد تھے میرے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بنگلے والی مسجد میں آوے اور یہاں کے معاملات میں شرکت نہ کرے وہ یہاں اپنے آپ کو آیا ہوا نہ سمجھے. تو میرے دوستو اس وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ اوپر سے آ رہا ہوں. جب سے اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تیزی کے ساتھ ایک پارٹ میرا پورا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں وجود اور تشریف لانے تک، اور دوسرا پارٹ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر جنت میں اور آپ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہیں گے وہاں تک. دوسرا 2 حصوں میں انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے اور جو ہے کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ، نہیں کرنے کے کام آج سے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. تبھی میرا اور آپ کا جمع ہونا قبول ہے. پورے مجمع میں سے کوئی ایک اللہ کے نبی کا امتی ایک آقا کی ادا پر عمل کر لے تو میری، آپ کی اور مفتی صاحبان علماء کی سب کی نجات کے لیے ہے نا. تو اس لیے ارادہ کر کے بیٹھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو ملائیں گے. یہی مقصد سیرت ہے. تو یہ اللہ نے ہر زمانے میں زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ طے کیا. پھر اس کے بعد انسانوں میں کہ ایک انسان کو کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا تک جنات اور فرشتوں میں سے نہیں اللہ نے بنایا. سب نبی انسان تھے. سب نبی کیا تھے؟ انسان تھے. تو انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ منتخب کر کے چن کر ان کو پابند بنایا کہ میری طرف سے جو طریقہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے میں جو طے کر رہا ہوں دین، اس کے مطابق تم زندگی گزار کر تمہارے سامنے موجود تمہاری اولاد اور ذریت اور امت کے افراد کو نمونہ اور آئیڈیل بن کر اور ماڈل بن کر اس کامیاب طریقے کی طرف بلاؤ. وہ جو اللہ چنتا ہے اپنے زمانے کے منتخب آدمی جن کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر امت کے سامنے بلانے کی ذمہ داری دیتا ہے، انہی کو نبی، پیغمبر اور رسول کہتے ہیں. کتنے مرتبہ کانوں میں نبی رسول، ہمارے نبی کون ہے؟ کسی نوجوان سے میں پوچھوں نبی کہ تو کیا وہ کیا کی بولتے سب بھی مولوی صاحبہ نبی نبی کر کو سر کھلا در کو. اس کے بعد جو ہے وہ نبی کے تو معلوم نہیں. اور انٹرویو میں آج کل نیٹ کے ایگزام میں سوال آ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور فاطمہ کون تھی؟ تو یہ سر ہو جاتا. فاطمہ حضور کی بیوی کی، نہ بانڈی کی، نہ حضور کی بیٹی کی. سیرت سے دوری کا ہمارا یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. تو اس میں میرے دوستوں جو ہے ایک سوال تو سیرت کیوں بیان کی جائے، اور دوسرا سیرت طیبہ کا موجودہ حالات کا اہم حصہ پیغام اور سبق اور مطالبہ، اور تیسرا ہم کو کیا کرنا چاہیے سیرت طیبہ کے جلسے کو لے کر. یہ 3 سوال. تو وہ شخص جس کو اللہ منتخب کرتا ہے وہ انسان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی، رسول اور پیغمبر کہتے ہیں. اور پھر اللہ ان کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ تم خود میری طرف سے طے شدہ اس کامیاب طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اور تمہارے سامنے سارے انسانیت کو اس طریقے کی طرف خود پریکٹیکل اپنی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا کر بلاؤ. تو وہ جو ذمہ داری بلانے کی دیتا ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ، اسی کو کہتے ہیں نبوت. اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ نبوت کی ذمہ داری. نبوت ایک ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، اور رسالت اسی کو کہتے ہیں، بعثت اسی کو کہتے ہیں. تو ہر زمانے میں
اس طرح جب اللہ نے کیا تو نبیوں کو وہ کامیاب اس زمانے کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے کو جو اللہ طے کرتا ہے، رہبری کے لیے گائیڈ بک اتارتا ہے، کتابیں اتارتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کتابیں اتارتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کسی نئی نبی پر پوری کتاب، نئی کتاب اتارتا، کسی نبی پر صرف ویلوم سب صحیفے اتارتا، جز اتارتا کسی کتاب کا، اور کسی نبی پر کتاب اتارتا نہیں تھا، پچھلے نبی کی کتاب کو آگے کنٹینیوس کرنے کا حکم ہوتا۔ اور نبی بنانے میں اللہ کا یہ طریقہ رہا ہر زمانے میں، کسی زمانے میں پورے روئے زمین میں ایک ہی نبی ہوتے پوری انسانیت کے لیے، اور کسی زمانے میں شمال کے لیے الگ، جنوب کے لیے الگ، مشرق کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ، اور اس قبیلے کے لیے الگ۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں بیک وقت ہزاروں نبی ہوتے تھے۔ کتنے؟ ہزاروں نبی ہوتے تھے۔ تبھی تو 1,25,000 یہ جو ہمارے دعوت کے ساتھی بولتے ہیں 1.25 لاکھ، یہ کوئی متعین تعداد نہیں ہے، اس کی بھی تصحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ متعین تعداد نہیں ہے، صحیح یہ کم و بیش 1.25 لاکھ، 1,25,000 کم و بیش اتنے نبی جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آئے ہیں، تو ہر زمانے میں ان پر کتابیں کبھی اتاری گئی، کبھی صحیفے، کبھی پوری کتاب۔ ان میں 4 کتاب، تورات، انجیل، زبور، اور آخری نبی کے لیے، آخری نبی پر، آخری امت کے لیے آخری کتاب قرآن مجید اور قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ تو یہ کسی گائیڈ بک کی روشنی میں اس وقت کے اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوا نبی اپنے اس تھیوری کے مطابق پریکٹیکل زندگی گزار کر، آئیڈیل اور ماڈل بن کر، امت کے سامنے پیش ہو کر اللہ کی طرف سے دی گئی اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں ایڑی چوٹی کا اتنا زور لگاتے ہر وقت ہر زمانے کے نبی کہ ان کو اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور ہر تکلیف کو نبیوں نے برداشت کیا۔ کسی نبی کو آرے سے چیرنے کی کوشش کی گئی، کسی نبی کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، کسی نبی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، کسی نبی پر جادو کیا گیا، کسی نبی پر گالیوں کی بوچھار کی گئی، کسی نبی کے راستے میں رکاوٹیں ادا کی گئی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار مکہ نے پچھلے زمانے کے نبیوں میں جس طرح کی تکلیفیں دی گئی، ساری شکلیں اکیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے ڈالی۔ آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، چٹان کے نیچے بٹھا کر اوپر سے بڑا پتھر نکال کر اتنے میں وہی سے اطلاع ہوتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہٹتے ہیں اور وہ چٹان نیچے گرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ پر جادو کیا گیا، اور آپ پر جو ہے آپ کو زہر کھلایا گیا، اور آپ کو گالیوں کی بوچھار سے نوازا گیا، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی گوبر اور گندگی کے ساتھ ڈالی گئی۔ ہر طرح کی تکلیفیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی پوری کوشش کی گئی، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور اس نبوت کی ذمہ داری کے بارے میں ساری دنیا کے مسلمان مومنین مومنات کے لیے خصوصی طور پر اور ساری انسانیت کو یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا، عقیدہ کا مطلب ماننا ضروری ہے کہ نبیوں میں سے ہر نبی نے ان کو جو ذمہ داری دی گئی نبوت کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور یہ عقیدہ آج اچھی طرح سمجھ لو کہ سارے نبیوں کے بارے میں، آدم علیہ السلام سے آقا تک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یعنی ماننا ضروری ہے کہ ہر نبی نے اس نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی حبہ اور ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کی۔ میں اس لیے یہاں ذرا تفصیل سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو 950 سال کی یہ لہجہ اگر کوئی اختیار کرے گا لمبی عمر بتانے کے لیے 950 سال کی لمبی عمر دی گئی، لیکن 80 ہی افراد کو ایمان پر لا سکے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ یہ مفتیان اکرام کو میں نے اس لیے بازو میں بتایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ فتوے کی زبان استعمال کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں یہ شک رکھتا ہے، یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ نبیوں نے اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں کمی کی، تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ اور دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں،
تو اس لیے میرے دوستوں اگر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے تو ہر زمانے کے نبیوں نے جب ان کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، گائیڈ بک دے کر اور آئیڈیل بن کر ساری دنیا کو بنانے کے لیے ذمہ داری دی تو اس ذمہ داری کو کما حق ادا کیا. اور جب نبیوں نے ہر زمانے کے لیے ذمہ داری ادا کرنا شروع کی تو اس وقت ان کے سامنے موجود جو امت کہلاتی ہے وہ دو حصوں میں بڑھ گئی. کتنے حصوں میں؟ دو حصوں میں بڑھ گئی. ایک ماننے والے داہنے طرف اور ایک انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے، رکاوٹ ڈالنے والے، ستانے والے اور جو ہے وہ بائیں طرف. اور ماننے والے ہر زمانے میں مختصر اور انکار کرنے والے ہر زمانے میں بڑی تعداد میں. اور ماننے والوں نے ماننے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا حتیٰ کہ جانوں کی شہادت پیش کر دی. اور مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا حتیٰ کہ نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کری. اور ہر زمانے کے ماننے والے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ماننے والے وہ مومنین، مومنات، مسلمین اور مسلمات، صرف ہم لوگ نہیں، ہر نبی کے ماننے والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اور ہر زمانے کے نبی کے انکار کرنے والے کافر، مشرک، مرتد، ہر زمانے کے. صرف ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ حصہ جو انکار کر دیتا ہے، کافر، مشرک، مرتد نہیں، ہر زمانے کے نبی کے انکار کرنے والے، مخالفت کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے کافر، مشرک اور مرتد. ہر زمانے کے ماننے والے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. ہر زمانے کے مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے، ستانے والے اور جو ہے دین سے پھر جانے والے دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں. اب میرا یہ پارٹ پورا ہو رہا ہے. یہ سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قمری تاریخ کے اعتبار سے 535 سال اوپر کا زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ. تو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام جو انسان تھے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور نبی بنایا اور ان پر انجیل اللہ کی کتاب اتاری گئی اور ان کو نبی رسول بنانے کے بعد اللہ نے حکم کیا ہر نبی کے زمان ہر نبی کی طرح سے کہ آپ انجیل کے مطابق اپنی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل بنا کر امت کو بنائیے. تو ہر زمانے کی طرح سے ان کی امت بھی دو حصوں میں اور ماننے والے مختصر اور مخالفت کرنے والے زیادہ. اور ماننے والے جیسے حضور کے ماننے والے صحابہ کہلاتے ہیں، صحابی کہلاتے ہیں قرآن کی زبان میں، ان کے ماننے والے حواری اور وہ مختصر اور مخالفت کرنے والے بڑی تعداد میں. اور مخالفت کرنے والوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کو پھانسی کے تختے میں، یہ جو چرچ میں اوپر صلیب کا نشان ہے یہ وہی پھانسی کا تختہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہی پھانسی کا تختہ ہے. اس کے بارے میں جانکاری رکھنا ضروری ہے. جو ان کا مذہبی نشان ہے انگوٹھی میں، گلے میں اور چرچ کے اوپر میں ہے، وہ ان کا مذہبی نشان ہے اور ان کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کرنے والے یہودیوں نے ان کو رسولی کے تختے میں چڑھا کر اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. یہ یہاں تک تو صحیح ہے کہ یہودیوں نے، نبی کے مخالفین نے ان کو پھانسی کے تختے پہ چڑھانے کی سازش کری تھی. لیکن قرآن کہتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب ان کے مخالفین ان کو پھانسی کے تختے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اسی جماعت میں سے ایک آدمی کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لمحے میں اپنے کن فیکون کی طاقت سے آسمان میں اٹھا دیا. اور آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ہے آسمانی دنیا میں حیات ہیں، زندہ ہیں. قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد، اموی مسجد کے سفید مینارے میں فجر کے وقت
وقت پر جب امام مہدی آ چکے ہوں گے اور جماعت کی انتظاری میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو فرشتوں کے سہارے سے اور جو ہے حضرت امام مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کر کے اعلان کریں گے۔ یہاں ایک عقیدہ سمجھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور کے ختم نبوت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، آخری نبی ہونے کے عقیدے کو انکار کرنے والا ایک منحوس، ملعون، مردود، خبیث طبقہ جو قادیانی کہلاتا ہے، جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ہندوستان میں کرناٹک کے اس وقت 14 ڈسٹرکٹ میں انہوں نے اپنے آفس قائم کر دیا ہے۔ کرناٹک کے 14 ڈسٹرکٹ میں علماء جو ہمارے فارغ ہو کر آ رہے ہیں دیوبند سے، مظاہر سے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، کل بھی میں مظاہر میں سہارنپور میں تھا، حضرت ہمیں فارغوں کو جا کو کیا کرنا ہے؟ حضرت ہماری بستی میں 18 مسجد ہے اور 30 علماء ہیں، پہلے سے 12 علماء ایکسٹرا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے کتنے کام بتا حضرت؟ علماء طلبہ پوچھتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ 14 ڈسٹرکٹ میں کرناٹک میں اور آپ کے گرگ کے بازو میں مڑیکرے ایک بستی ہے جہاں 300 قادیانی ہیں۔ میں گیا تھا وہاں پر، کتنے؟ 300 قادیانی، تاکہ میں اللہ کے پاس جواب دے سکوں کہ تم بھی ہندوستان کے کرناٹک کے بازو تمل ناڈو کے صوبے کے رہنے والے تھے، تم نے میرے حبیب کے ختم نبوت کے عقیدے کے انکار کرنے والوں کو دیکھ کر تم نے خاموشی اختیار کری، تو جواب دینے کے لیے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کی حفاظت میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے کے لیے گیا تھا، اور 4-5 دن میں وہاں رہا، اور بہت مجھے بھیانک درجے کی صورتحال وہاں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ آج اس کفر کو اور اس ارتداد کو ختم فرمایا۔ کرناٹک میں گرگ میں ویراج پیٹ کے جہاں کے مولانا ہمارے مدرسے کے فارغ یہاں 3 سال تھے، ایک فیکٹری میں مولوی فضیل جو ہے وہ ویراج پیٹ کے رہنے والے یہاں رہے، منڈیا میں وانمباڑی کے کسی فیکٹری والے میں کام کرتے ہوئے، ابھی تو وہ وہاں ہیں، ان کو بھی میں لے کر گیا تھا، مولانا فیاض صاحب کو بھی لے کر گیا تھا، سارے علماء کو میں لے کر، اور ویراج پیٹ بڑی کرے ویراج پیٹ ہم نے صبح و شام جو ہے وہاں دورہ کیا، متولیوں کو جوڑا، خواص کو جوڑا، علماء کو جوڑا، ائمہ کو جوڑا، دعوت کے ساتھیوں کو جوڑا، اور جو ہے تمام مسجدوں کے ائمہ کو جوڑا، اور اسلائی سے، لیکن سب آپس میں ملے جلے ہوئے، شادی بیاہ، لین دین، اور جو ہے قبرستان سب برابر ملا ہوا ہے اس بستی کے اندر۔ بہت بھیانک درجے کی صورتحال ہے، اور جو مڑکرے کے اندر، اور ہمارا مدرسہ تھا، اب ہے ٹھٹرتا ہوا، بہار کے عالم چلا رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے مجاہدے کے ساتھ مخالفت کے باوجود بھی وہاں چلا رہے ہیں، لیکن ٹھٹر رہا ہے وہ مدرسہ۔ 2-3 مرتبہ وہ مدرسے قادیانیوں نے اپنے زور طاقت سے بند کرا دیا اس بستی کے اندر، اور چلنے نہیں دیتے۔ اور یہ متولی جو ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کی اس وقت میں، انہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر سوال کیا، اور عجیب سوال تھا کہ حضرت آپ لوگ جو قادیانی جو جن کو کافر کہتے ہیں، ان سے تجارتی اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، قبرستان کے اعتبار سے بائیکاٹ کرو بولتے ہیں، جو قادیانیت پر ضد کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا، اسے ہر طرح کا سوشل شرعی پورا بائیکاٹ کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ لیکن جو پہلے سے باپ دادا 7 پیڑھی سے کافر ہے، اس سے تو پیار و محبت کے ساتھ رہو، قومی یکجہتی کرو، انسانیت برتو، آپ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ادھر یہ ابھی تک مسلمان تھا قادیانی ہو گیا تو اس سے بائیکاٹ کرنے کو کہتے ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی قادیانیت اتنی گھس گئی ہے مسلمانوں کی زندگی میں کہ ان کو یہ سوال جو ہے عجیب طرح کا سوال ہے۔ میں نے ان کو بتایا مادر ذات کافر سے 100 گنا بدترین کافر ہے قادیانی کافر، مادر ذات کافر سے 100 گنا بڑھ کر بدترین کافر ہے قادیانی کافر۔ پھر سمجھائے تو سمجھ گئے، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اتریں گے۔ یہاں یہ عقیدہ کلیئر کر لو کہ قادیانی ہم کو پوچھتے ہیں کہ جو ہے حضور کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا، انہوں نبی بن کر آئیں گے کہ نہ عام آدمی؟ دعوت کے ساتھیاں بھی بولتے بیان میں زور سے، ذرا بیان اچھا کرنے آ گیا تو دعوت کے ساتھیاں بھی کیا کرتے بیان میں بولتے کہ وہ حضور کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے، اور حضور کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے گی. قادیانی آپ کو جھانسا دے گا کہ دیکھو اب وہ نبی بن کر آئے تھے نا. ہم سے پوچھتے ہیں قادیانی وہ نبی بن کر آئیں گے یا امتی بن کر؟ تو جواب یہ دینا چاہیے کہ وہ نبی بن کر نبی نبوت کے ساتھ آئیں گے. ان کی نبوت سے کوئی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی کبھی بھی, پیدائش سے لے کر موت تک. یہاں وہ اور ایک عقیدہ آتا ہے. تو لہٰذا جب نبی سے غلطی نہیں ہوتی اور نبوت کے ساتھ وہ آئیں گے آسمان سے, تو پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اب ایک نبی آئے جن کا نام غلام احمد قادیانی ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر آئیں گے, اور اگر ہم کہیں گے نبی ہو کر نہیں آئیں گے امتی ہو کر آئیں گے, تو ہم سے قادیانی کہیں گے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی, نبوت کیوں چھین لیا تھا اللہ تعالیٰ, اور اوپر اٹھا لے جا کر نبوت چھنا کر عام آدمی بنا کر حضور کا امتی بنا کر, تو دوسرا عقیدہ ٹکرائے گا. اس لیے یہاں ایک عقیدہ سمجھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نبوت کے ساتھ آئیں گے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کر زمین پر آ چکے تھے. ان کے دشمنوں کی وجہ سازش کی وجہ سے پھانسی چڑھا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی, اللہ نے ان کی حفاظت کے خاطر ان کو اٹھا لیا, اور وہ ابھی بھی آسمان میں نبی کی حیثیت سے ہیں, اور نبی کی حیثیت سے ہی قیامت سے پہلے اتریں گے, لیکن ان کی نبوت نہیں چلے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے مقام کے ساتھ آئیں گے, لیکن ان کی نبوت نہیں چلے گی. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے 40 سال تک زندگی گزاریں گے. ایسے ہی ہے جیسے پریزیڈنٹ آف انڈیا امریکہ میں فلائٹ سے نیچے اتر کر جب لینڈ کر کے اترتا ہے تو 8 دن کے دورے میں نیو یارک میں, شکاگو میں, ہر جگہ پھرے گا, اور اس کا دورہ ہوگا تو اس کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا پریزیڈنٹ آف انڈیا, پریزیڈنٹ آف انڈیا. لیکن امریکہ کے رن وے میں جیسے ہی جہاز اس کا جو چارٹرڈ فلائٹ نیچے اترے گا, اس کی صدارت وہاں نہیں چلے. ہاتھ تو ذرا منہ سے بولو کیا ہوگا, نہیں چلے گی. اب وہ ہے ہندوستان کا صدر, لیکن اس کی صدارت امریکہ کی سرزمین میں نہیں چلے گی. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے ساتھ نبی کی حیثیت سے آئیں گے, لیکن ان کی نبوت اب نہیں چلے گی. وہ آقا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے 40 سال تک زندگی گزاریں گے, اور وہاں سے شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جائیں گے. جب شام کے بارڈر کراس کریں گے تو لود, LUD لام دال پیش لود ایک بارڈر ہے, وہاں پر جو ہے دجال, وہ جو دنیا کا سب سے خطرناک خدائی دعویٰ کرنے والا فتنہ, جس کے فتنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور اس کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ پر احسان کرتے ہوئے نسخہ بتایا. جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت, آج شب جمعہ ہے, مغرب سے لے کر کل مغرب تک جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, اگلے جمعہ تک اگر دجال آئے گا تو اس فتنے سے اللہ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے حفاظت کریں گے. وہ دجال بارڈر پہ ملے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے. وہاں ان کا نکاح ہوگا اور ان کی اولاد ہوگی, اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر نبوت کے باوجود بھی عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, اور ان کو فطری موت آئے گی, اور ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخین حضرت ابوبکر عمر کے بازو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بازو میں, جہاں آقا نے خود جگہ طے کر رکھا ہے, وہاں ان کی تدفین ہوگی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کو ماننا ضروری ہے, اور یہ تفصیلات کی جانکاری رکھنا ضروری ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا تو وہی ہوا جو آج میلاد النبی کے جلسوں میں ہو رہا ہے, کہ یہ جو ماننے والے تھے حقیقی معنوں میں حواریین, انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ کی زندگی کو آئیڈیل ماڈل بنا کر جب وہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے, موت آ گئی ان کی, تو مخالفت کرنے والوں نے ایک سازش رچی, اور برابر ان کے ان کے پیدائش کے دن 25 دسمبر کرسمس ڈے کو ان کا میلاد کا دن بنا کر, جو آہستہ آہستہ کر کے تعلیمات کا تذکرہ کر کے اس میں میوزک شامل کر کر, شراب شامل کر کر اور بینڈ باجا شامل کر کے دنیا میں اس وقت سب سے بڑا گناہ کا دن,
دنیا میں سب سے بڑا گناہ کا دن وہی دن ہے جو نبی کی تعلیمات اور پیدائش کے نام پر شروع کیا گیا تھا. دنیا میں اس دن شراب جو ہے سارے سال میں نہیں بکتا جتنا اس دن بکتا ہے. دنیا میں زنا اتنا نہیں ہوتا جتنا اس دن ہوتا ہے. تو میرے دوستوں وہ ہوتے ہوتے ماننے والے تو چلے گئے اور مخالفت کرنے والوں نے انجیل کو بدل دیا اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کا خاتمہ کر دیا. اور 550 سال تک یہ انسان اتنا گرا, نبی کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے اتنا گرا. ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ وہی وہ زمانہ ہے جو دور جاہلیت کہلاتا ہے, اور جس کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا کہ جو ہے باپ اپنی جنی ہوئی بچی کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے گلا کھول کے ڈھکیل کر ابو جان کہتے ہوئے خون کے فوارے دامن میں پڑتے ہوئے ڈھکیل کر زندہ درگور اور دفن کر کے آتا تھا. اور آج بھی وہ جگہ یہ علماء جانتے ہیں جہاں پہلے مدرسے سہولتیہ تھا اور اب صاحب کو بسٹان ہو گیا ہے. باب عمرہ سے نکل کر اوپر جانے کے بعد حکومت سعودیہ نے کتنی مرتبہ کوشش کی کہ وہ جگہ میں عمارت بن کر کے ہوٹل اور لانچ اور تعمیرات ہو جائے, لیکن جب بھی کھدائی ہوتی اور JCB اور جو ہے بلڈوزر آتے تو کچا خون فوارے کی طرح سے آج بھی باہر آتا, اور جو ہے بعض وقت بچیوں کی چیخ و پکار کی آواز آتی. تو اب مستقل طور پر بغیر دروازے کے پورے طور پر مضبوط کمپاؤنڈ کر کے ہمیشہ ہمارا ہوٹل ہلٹن تھا گزشتہ حج میں, تو ہم اوپر تھے تو وہاں سے نظر آتا تھا وہ جگہ دید عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے. جو نبی کی تعلیمات چھوڑتا ہے, جو نبی کی سیرت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے, اس کا یہی عبرتناک انجام ہوگا. 1450 سال کے بعد اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے سے وہ جگہ قیامت تک کے لیے عبرت کے لیے باقی رکھی گئی. وہاں کوئی حکومت سعودیہ اب تعمیر نہیں کرے گی. تو میرے دوستو یہ انسان گرتے گرتے انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں چلے گیا, یہاں تک کہ خاتم النبیین, خاتم المرسلین, امام الانبیاء, افضل الانبیاء, سید الانبیاء, میرے اور آپ کے آقا اللہ کے حبیب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں اب وجود ہو رہا ہے اور آپ کی تشریف آوری کا وقت ہو رہا ہے. تو میرے دوستو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معتبر حوالوں کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ کے پوچھنے پر کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی اور آپ سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور اس دنیا سے پہلے دنیا میں کیا تھا, تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے اپنے نور الہیہ کے فیض سے میرے نور کو پیدا کر دیا تھا. اور جو ہے اس وقت جب کہ اس دنیا کا تصور بھی نہیں تھا, ہزاروں سال پہلے اللہ نے مجھے خاتم النبیین, آخری نبی کی حیثیت اور مقام دے کر اسی وقت پیدا کر دیا تھا, میرا نور پیدا ہو گیا تھا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے مٹی سے پتلے بنا کر روح پھونکا تو جب آپ مٹی ہی تھے, پتلا ہی تھے, اس وقت بھی میری پیدائش آج میرا نور پیدا کر دیا گیا تھا. اس کے بعد حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ مختلف باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں پوچھا کرتے تھے, تو اس کے جواب میں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت معتبر درجے میں احادیث کے کتب میں محفوظ ہے, علماء کے سینوں میں. میرے دوستو اس لیے ہمارا دین بانج نہیں ہے کہ ہم کو ایکسٹرا فٹنگ کرنے کی ضرورت پڑے اور ہم کو جو ہے نیل پالش اور جو ہے ہونٹ پالش لگا کر کالی عورت کو خوبصورت بنانے کی ضرورت پڑے. ہمارا دین نیچرل ہے اور ہمارے نبی کی ہر چیز اللہ نے روز اول سے دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر وجود میں آنے سے پہلے سے لے کر اور جو ہے جنت میں جانے تک سب چیز آقا کی محفوظ کر رکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں ہر نبی کے پیشانی پر میرا نور منتقل ہوتے ہوتے چمکتے چمکتے میرا نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے دادا خواجہ عبد المطلب متولی کعبہ کے پیشانی پر چمکنے لگا. معتبر روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عبد المطلب جب جوان تھے
جو متولی کعبہ تھے حضور کے دادا، وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں ایک دن بیت اللہ کے صحن میں سویا ہوا تھا، جب اٹھا تو میرے بدن سے خوشبو مہک رہی تھی اور میرے آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور میرے بدن پر نیا لباس تہذیب تن تھا، اور میں پریشان ہو کر والدہ کے پاس گیا تو والدہ اس زمانے کی جو کاہن ہوتی تھی ان کے پاس لے کر گئی، تو انہوں نے اپنے کتابوں کے علم کے ذریعے سے بتایا کہ تمہارا بیٹا بہت جو ہے اہم بیٹا ہے اور اس کی بہت اہمیت کے ساتھ پرورش کرنا ہے، اور اس کی نسل میں ایک ذات ایسی آنے والی ہے جو پوری دنیا میں باطل کو مٹا کر حق کا غلبہ کرے گا۔ تو حضرت خواجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری دادی نے آج میری دادا کے والدہ نے بڑے ناز و نام کے ساتھ ان کی پرورش کی، اور فرماتے خواجہ عبدالمطلب کہ جس وقت آج میں جوان تھا، جب مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں کووڈ-19 اور اس طرح کی وبائی آسمانی زمینی آفتیں قحط سالی زلزلہ آتا تھا، تو مجھے لے کر اہل حجاز اہل مکہ جاتے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر اللہ سے کہتے اے اللہ اس نوجوان کے طفیل اور وسیلے سے، اس نوجوان کے پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے اس کے وسیلے سے اور اس وبائی بیماری کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ منٹوں میں سیکنڈوں میں اس وبائی بیماری کو دور کر دیتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کی شادی ہونے کے بعد میرے دادا کو مسلسل لگاتار نرینہ اولاد پیدا ہوتے رہے، اور جس وقت میرے والد بزرگوار خواجہ عبداللہ پیدا ہو رہے تھے تو وہ جب حمل میں تھے میری دادی کے، تو میرے دادا نے منت اور نظر مانی کہ اب کی دفعہ بھی اگر بیٹا پیدا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ اس وقت میں بھی اس حمل میں بھی خواجہ عبداللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار بیٹا پیدا ہوئے، تو نیت اور منت کے مطابق ان کو بیت اللہ کی خدمت کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے پیشانی پر اور میرا وہ نور جو اوپر سے چلا رہا تھا وہ دادا کی پیشانی سے میرے والد بزرگوار کی پیشانی میں مبتلا تبدیل ہو گیا، منتقل ہو گیا، یہاں تک کہ میرے دادا نے بڑے اہتمام کے ساتھ میرے والد بزرگوار کا نکاح مدینہ منورہ کے ایک شریف خاندان کی حضرت آمینہ کے ساتھ کرایا۔ حضرت آمینہ حضور کی والدہ اما جان کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ میرے شوہر کے ساتھ ہوا تو وہ نور جو میرے شوہر کی پیشانی میں میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا وہ حضرت عبداللہ سے میرے حمل میں منتقل ہو گیا، اور وہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں میرے حمل میں پرورش پانے لگا، یہاں تک کہ 2 مہینے کی حمل کی مدت تھی میرے شوہر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ دنیا میں یتیم ہوئے۔ ایک مرتبہ جب 2 مہینے میں حمل میں تھے تو اپنے والد بزرگوار کے دنیا سے جانے پر، اور اس کے بعد اپنی والدہ جب 6 سال کی عمر ان کی تھی اور 2 مرتبہ مدت رضاعت دایا حلیمہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں گزارنے کے بعد واپس آنے کے بعد 1.5-2 سال اپنے والدہ کے پاس پرورش پا کر 6 سال کی عمر جب تھی تو حضرت آمینہ گئی تو دوسری دفعہ یتیم و یسیر ہوئے، اور تیسری دفعہ جب 9 سال کی عمر آپ کی تھی تو خواجہ عبدالمطلب جو آپ کے گارڈین تھے متولی کعبہ دادا، ان کے دنیا سے جاتے وقت تیسری مرتبہ یتیم ہوئے، اور پھر اس کے بعد 15 سال کی جب عمر تھی تو خواجہ ابو طالب جو آپ کے چچا گارڈین تھے اور اپنے والد کے وصیت کے مطابق اور ان کے دنیا سے جاتے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کے بعد اور 10 سال نبوت کے بعد شعب ابو طالب کے بعد 3 سال اور 7 سال نبوت کے بعد شعب ابو طالب بائیکاٹ کا واقعہ پیش آیا، اور وہ 3 سال تک رہا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد جب وہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، حضرت خواجہ ابو طالب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 4تھی دفعہ یتیم ہو رہے ہیں، تو حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جب پیٹ میں تھا تو عام عورتوں کی طرح سے جب حاملہ ہوتی ہیں عورتیں ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اور ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں بے ہوشی ہوتی ہے، غشی ہوتی ہے، اور ان کو قیاس جو ہے اکائیاں آتی ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پیٹ میں تھے تو مجھے عام عورتوں
کی طرح سے کسی بھی طرح کے حالات اور کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا، بلکہ فرماتی ہے جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو جو ہے اس وقت میں 2 مرتبہ میرے کمرے میں روشنی ہوئی، میرے کمرے میں روشنی ہوئی، اور میں اور میرے ساتھ رہنے والی خواتین نے ان روشنیوں میں مشرق و مغرب کے منظر دیکھے، اور فرماتی ہیں جب میرا بچہ پیدا ہونے کے قریب آیا تو میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس وقت میں عام عورتوں کو جس طرح سے راج ٹپکتا ہے اور بدبو اور تعفن آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، میرا بچہ پیدا ہوتے وقت میں مجھے کسی طرح کی کوئی بدبو یا تعفن، بلکہ کہتی ہے کہ دنیا میں ایسی خوشبو کبھی میں نے زندگی میں نہیں سونگی، ایسی خوشبو میرے کمرے میں معطر ہو گئی، میرا کمرہ معطر ہو گیا۔ اور فرماتی ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو ہتھیلی زمین پر رکھ کر پیچھے کا حصہ اوپر اٹھا کر سجدے کی حالت میں ماتھا زمین پر ٹیک کر میرا بچہ پیدا ہوا۔ فرماتی ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو پھر سے ایک مرتبہ میرا کمرہ منور ہو گیا، اور قیصر و کسریٰ، امریکہ، رشیا اور UK اس طرح کی مضبوط سپر پاور بادل طاقتیں اس وقت کی بصرہ اور شام کی طاقتیں، ان کو ان کی محلوں کے کمرے ٹوٹتے ہوئے میں نے اس روشنی میں دیکھا۔ اور فرماتی 1000 سال سے جو شرک چل رہا تھا آگ کی پرستش کر کے فارس کے اندر، اس آگ کو بجھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور فرماتی ہے میرا بچہ جب پیدا ہوا تو میں نے دونوں کندھوں کے درمیان میں محمد رسول اللہ نام لکھا ہوا دیکھا۔ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے ایک مخلوق آئی ہوئی ہے جو آنکھوں سے اوجل ہے، یعنی فرشتے، اور اجنبی مخلوق کے آنے کی وجہ سے گھبراہٹ اور جو ہے خوف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن مجھے اس مخلوق کے آنے کا احساس ہو رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ نے میرے بچے کے استقبال میں خصوصی مخلوق کو میرے کمرے میں بھیجا ہے۔ اور فرماتی ہے حضرت آمینہ اما جان کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس وقت میں میرے کیا کہتے ہیں میرے شوہر کے انتقال کی وجہ سے ایمن نام کی میرے شوہر کے ترکے میں باندھی میرے خسر نے میرے ساتھ رکھ دیا تھا کہ میری بہو حاملہ ہے، اس لیے اس کی پوری خبر اور نگرانی کرنا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حمل میں تھے تو ایمن ساتھ رہتی تھی۔ حضرت آمینہ اما جان کہتی ہیں کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس وقت ایمن نے میرے بچے کو ہاتھ میں لیا، اور میرا بچہ اس وقت میں جو ہے جو کلمات زبان سے اس کے جاری ہیں ابھی پیدا ہو کر فوری طور پر الحمدللہ کثیرا والحمدللہ کثیرا واللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات اللہ کی بڑائی کے میرے بچے کی زبان سے جاری ہے۔ اور فرماتی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بچہ دنیا میں انقلاب لانے والا بچہ ہے، میرا بچہ اب کفر کو، شرک کو اور جو ہے گمراہی کو، ضلالت کو ختم کرے گا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ مجھے آواز آئی کہ تم اپنے بچے کا نام محمد اور احمد رکھنا۔ فرماتی ہے کہ مجھے بتا دیا گیا کہ 8ویں دن عرب کے دستور کے مطابق دایوں کا جو قافلہ آئے گا تو اس میں تمہارے بچے محمد کی دایا کا نام حلیمہ ہوگا، اور وہ اس کا بایوڈیٹا بتا دیا گیا کہ وہ طائف سے 100 کلومیٹر آگے قبیلے بنو سعد کی رہنے والی ہوگی، اور یہ ساری چیزیں بتا دیا۔ فرماتی ہے کہ میں نے دودھ پلایا، اور ابو لہب کی باندی جو میرے خسر کی طرف سے وہاں رہتی تھی صوبیہ نے دودھ پلایا، اور ایمن نے دودھ پلایا، اور عرب کے دستور کے مطابق 8ویں دن وہ قافلہ بنو سعد کا طائف سے آگے سے آیا۔ اور ادھر حضرت دایا حلیمہ کہتی ہے نشر الدین میں لکھا ہے کہ جب ہمارا قافلہ عرب کے دستور کے مطابق مختلف اوقات میں مکہ مکرمہ جاتے تھے، اور قریش خاندان کی مالدار خواتین کے گود کے بچے انعام و اکرامات کے ساتھ لے کر آتی تھی، اور اپنے گاؤں کے نان پولوشن ایریا میں گاؤں کے پرفضا جگہوں میں رکھ کر تربیت کر کے لا کر واپس کرتی تھی۔ عرب کا دستور تھا، تو میرا قافلہ بھی گیا۔ فرماتی ہے میرا اپنا بیٹا اور عبداللہ اور میری بیٹی شیمہ اور میرا شوہر اور میں ایک کمزور لاغر اب بھوک سے تڑپتا ہوا خچر میں بیٹھ کر 4 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا، اور یہ اونٹنی جو قحط سالی کی وجہ سے اس کے تھن سوکھے ہوئے تھے، اور کئی دن سے ہمارے فقر و فاقہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔
اور جو ہے دائم کے قافلے کے ساتھ چلا اور ہمارا خچر رک رک کے بیٹھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے قافلے کو خلل ہو رہا تھا اور قافلے میں موجود تمام دائم مجھے ڈانٹتی تھی، کوستی تھی، لیکن اخلاق کا حال یہ تھا کہ آگے نہیں بڑھتی تھی، رک رک کر وقفہ کر کے میرے آنے کے بعد مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی، یہاں تک کہ ٹھٹرتا ہوا ہمارا قافلہ پہنچا تو سارے قافلے کی دایا حضرت آمینہ کے گھر میں جا کر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ پیٹ میں رہتے ہوئے یتیم ہو گیا تو ان کے ہاں سے ہمیں کوئی انعام و اکرام نہیں ملے گا، اس نے اس کو چھوڑ کر دوسرے گھروں میں جا کر مالدار خواتین کے بچوں کو لے کر چلی گئی واپس، اور اس ڈر سے پہلے نکل گئی کہ کہیں واپسی میں بھی ہم کو دایا حلیمہ کے جو ہے خچر لاغر خچر اور جو ہے کمزور اٹھنے کا واسطہ نہ پڑے۔ دایا حلیمہ کہتی ہیں کہ میں آئی اور میں نے شوہر سے کہا دیکھو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خالی جانے کی بجائے ہم جو ہے اس بچے کو ہی لے لیں، خالی جانے سے ہمارے علاقے کی خواتین ہم کو نحوست کا تانا دیں گی، اس لیے میں اسی بچے کو لینا چاہتی ہوں۔ تو شوہر حضرت دایا حلیمہ کہتی ہے کہ شوہر نے میری طرف دیکھ کر گردن ہلا کر یہ جملہ ان کی زبان سے لے لیا نکلا، حلیمہ لے لو، ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے اللہ برکت کے دروازے کھول دے۔ اللہ اس وقت میں جملہ حضرت دایا حلیمہ کہتی میرے شوہر کے زبان سے نکلا اور میں نے اس بچے کو گود میں لے کر باہر جا کر اپنے قیامگاہ پر میں نے اس کو دودھ پلایا تو میری چھاتیاں جو کئی دن سے سوکھی ہوئی تھی بھر گئی، اور جو ہے میرا بچہ عبداللہ اور شیمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر ہمارے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر کر کے باہر نکل رہا تھا، تو کئی دن سے ہم کو فقر و فاقہ کا حال تھا، میرے شوہر نے اور میں نے جی بھر کر دودھ پیا۔ اور اس کے بعد دایا حلیمہ کہتی ہیں حضرت آمینہ اماں جان نے مجھے بٹھا کر بڑی تاکیدات کی اور بڑے ہدایات دیے، دیکھو میرا بیٹا میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، اور اس کے حمل کے دوران اسی طرح کے واقعات پیش آئے اور اس کی ولادت کے دوران میں اس طرح کے واقعات پیش آئے، اس لیے میں دے رہی ہوں، اور اس لیے دے رہی ہوں کہ مجھے پہلے ہی تمہارا بایو ڈیٹا بتا دیا گیا، اور جو ہے اس لیے میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اور میں منتظر تھی کہ میرے بچے کی دایا حلیمہ قبیلے بنو سعد سے کب آئے گی۔ اور میرے دوستوں حوالے کر کے انعام و اکرام سے دایا حلیمہ کہتی ہے ایک ماں جس طرح اپنے بچے کی جدائی پر تڑپتی ہے، ہزاروں گنا تڑپتے ہوئے حضرت آمینہ گھر سے باہر نکل کر اپنے بچے کو رخصت کر رہی ہیں۔ دایا حلیمہ کہتی ہے جہاں تک ہمارا خچر غائب نہیں ہو گیا وہاں تک نظر پڑتی تھی، حضرت آمینہ کھڑی ہوئی دیکھتی رہی اور رخصت کیا۔ دایا حلیمہ کہتی ہے آتے ہوئے راستے کے دونوں طرف کی ہریالیاں اور دونوں طرف کے گھاس سوکھا پڑا ہوا تھا، لیکن واپسی میں سب ہریالی میں بدل گئی۔ اور دایا حلیمہ کہتی ہے جب واپس آتے ہوئے پہاڑ کے چٹانوں سے سلام کے آواز آ رہے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرا خچر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ اتنا فل اسپیڈ کے ساتھ کہ وہ جو دایا خوف کی وجہ سے پوری واپس جا چکی تھی پہلی، اور ان کو اوورٹیک کر کر میرا خچر اور میری اونٹنی چلی گئی، تو میرے ساتھ کی ہدایہ کہنے لگی آتے ہوئے تو رک کر ہم نے تم کو ساتھ لیا، رک جاؤ، تم نے کیا خچر بدل لیا، اونٹنی بدل لی؟ تو کہا کہ نا میرا وہی خچر ہے، میری وہی اونٹنی ہے جس بچے کو تم یہ دین سمجھ کر چھوڑ کر آ گئی تھی کہ کوئی انعام و اکرام نہیں ملے گا، یہ سب اسی میرے گود کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ہیں۔ دایا حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہم قبیلے بنو سعد میں گئے اور جو ہے حضرت آمینہ اماں جان کی ہدایت کے مطابق اور جو ہے 2 سال تک بڑے ناز و نام کے ساتھ میں نے پالا، میرا بچہ عبداللہ بھی اور میری بچی شیمہ بھی، اور وہ جو ہے حضرت آمینہ کا بچہ محمد بھی، اور جو ہے میں ان کو کہیں دور جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن میری بچی شیمہ اسے کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں گرمی میں لے کر چلی گئی، تو میں تلاشتی ہوئی گئی تو میں نے دیکھا کہ شدت گرمی میں میری بچی اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں، تو میں نے میری بچی سے کہا کہ دھوپ میں اپنے بھائی جان کو لے آئی، تو کہنے لگی شیمہ بڑی اطمینان کے ساتھ امی جان
भाईजान के ऊपर कभी धूप नहीं पड़ती, भाईजान के ऊपर एक बादल साया करता हुआ चलता है, कभी मैंने उनके ऊपर धूप पड़ते हुए तपिश नहीं देखा। और जब इसके बाद हजरत आमिना कहती है 2 साल पूरे हो गए तो हमारा काफिला 4 की बजाय 5 के साथ में फिर वही खच्चर और ऊँटनी के साथ वापस मक्का मुकर्रमा में गए। हजरत हलीमा कहती है कि मेरा दिल तड़प रहा था कि मेरा ये बच्चा और कुछ साल तक और कुछ मुद्दत तक मेरे पास रहे। अब है लेकिन अब है हम अपनी मुद्दत पूरी करके जब लेकर गए तो अल्लाह ने मेरे दिल के इखलास वाली तड़प को सुन लिया और मक्का मुकर्रमा में उस वक्त कोविड-19 आया हुआ था और काला और हैजा फैला हुआ था और बच्चों पर ये बीमारी ज्यादा हमला करती है। तो जैसे ही हजरत आमिना ने हजरत हलीमा और उनके गोद में अपने बच्चे को देखा तो प्यार और मोहब्बत से लिपट गई और फरमाती है हजरत हलीमा कि हजरत आमिना की जुबान से जुमला निकला कि हलीमा तुमको मक्का मुकर्रमा की फिजा और माहौल की इत्तला नहीं मिली, इस वक्त यहाँ ये काला की वबा फैली हुई है और ऐसे वक्त में तो मेरे बच्चे को और ज्यादा हिफाजत के साथ अपने पास कलिये में रखती। तो बस हजरत हलीमा कहती हैं कि मैंने शौहर की तरफ घूम कर देखा और शौहर ने गर्दन हिलाया कि ले लो दोबारा, और दोबारा हजरत हलीमा कहती हैं कि हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस दिला दिया। एक रिवायत के मुताबिक पहले 2 साल और दूसरी मरतबा जाने के बाद 2.5 साल, कुल 5 साल, और एक रिवायत के मुताबिक पहले 2 साल और दूसरी मरतबा 2.5 साल, 4.5 साल, 2 मरतबा रख करके दूसरी मरतबा की मुद्दत में हजरत हलीमा कहती हैं एक मरतबा मेरा बच्चा अब्दुल्ला कांपते हुए आया और कहा कि अम्मी जान भाईजान के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। 2 सफेद चादर वाले आसमान से आए और उनके हाथों में कुछ सामान था और भाईजान को जमीन पर लिटाकर सीना चाक करके कोई चीज जो है तलाश करके निकाला और कुछ करके फिर से जोड़कर चले गए। और भाईजान इस वक्त बड़े घबराए हुए कहती हैं हजरत आया हलीमा कि मैं मेरे शौहर को लेकर, मेरा शौहर कहने लगा कि हलीमा याद है आमीना क्या कहती थी कि तुम्हारे पास रहते हुए मेरे बच्चे को कोई खराश भी नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है कोई आसिब या जिन का वाकया पेश आया है, चलो सामान यहीं से उठाकर इसी वक्त में वहीं से लेकर मोहम्मद को पहुंचाते हैं। हजरत हलीमा कहती है मेरा दिल तड़प रहा था लेकिन शौहर का जबर था, इसरार था, इसलिए मैं खच्चर और ऊँटनी के साथ हमारा पूरा काफिला आया। मैंने देखा कि मोहम्मद मेरा बच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं और चेहरा नीचे से ऊपर तक सुर्ख है और कांप रहे हैं। और पूछने पर बताया कि 2 चादर वाले आए आसमान से और मुझे लिटाया और जब मैंने सीने को चाक करके कोई चीज निकाली और उसे धुलझुला करके दोबारा रखकर ऑपरेशन करके ये शक सदर का पहला वाकया है जो दूसरी मुद्दत में पेश आया। और ये वाकया भी 4 मरतबा पेश आया हुजूर की जिंदगी में। एक मरतबा इस वक्त और दूसरी मरतबा जब आपकी उम्र 12 साल थी, ख्वाजा अबू तालिब के पास थे, और तीसरी मरतबा गारे हिरा में जब हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज और नबूवत की जिम्मेदारी दी जा रही है, और चौथी मरतबा मेराज के लिए जब लेकर जा रहे थे तो आसमानी दुनिया में जाने से पहले शक सदर का ये 4 मरतबा वाकया पेश आया। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटा दिए गए और बड़े इनाम और इकराम के साथ हजरत दाया हलीमा को मेरे बच्चे की दाया अल्लाह ने जो मुंतखब किया बड़ी असमत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, आंखों में आंसू के साथ उनको रुखसत किया। दाया हलीमा कहती हैं इस बच्चे की वजह से पूरे इलाके में हमारा एक मकाम और मर्तबा बन गया। और कहते हैं हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मेरे दोस्तों 1.5 साल तक, 4.5 साल से लेकर मैं उम्र के एतबार से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करना चाह रहा हूँ कि अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के गोद में हैं, 4.5 साल के बाद लौटाए गए हैं दाया हलीमा के पास से, और 1.5 साल रहकर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना मदीने मुनव्वरा गई तो मक्के मुकर्रमा आई मदीने मुनव्वरा से, तो जो है उस वक्त में वापसी पर अबवा एक मकाम है मदीने मुनव्वरा के करीब में गांव, वहां पर बीमारी आई और हजरत आमिना का अब्बाजान का इंतकाल हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी रज़ाई माँ उम्मे ऐमन भी थी, तो उन्होंने बच्चे को संभाला और वापस लेकर आई। तो हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में थी, ससुराल में हजरत आमिना मदीने मुनव्वरा रिश्तेदारों से मिलकर वापस हो रही थी, तो रास्ते में इंतकाल हुआ और फिर वापस हजरत उम्मे ऐमन
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی. اب حضرت خواجہ عبد المطلب تیسرے درجے میں آپ کے گارڈین بن کر ابا جان امی جان کے بعد دادا متولی کعبہ جو ہے گود میں لے رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ناز و نام کے ساتھ پال رہے ہیں چونکہ اس بچے کے آثار دیکھ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ 9 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت میں تیسری دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا متولی کعبہ کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. ان کو محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے تمام بچے حضرت عبا، حضرت جعفر، حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب کو بلایا اور سب کے سامنے کہا یہ میری نصیحت بھی ہے اور یہ میری وصیت بھی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے بیٹے کی کفالت اور گارڈین شپ میرے بچوں میں سے ابو طالب کے لیے میں طے کر رہا ہوں. میرے جانے کے بعد اس سلسلے میں کوئی اپنا حق نہیں جتائے گا، کوئی جھگڑیں گے نہیں اور میرے بچے کے بارے میں مجھے ان پر اعتماد ہے. خواجہ ابو طالب کا نام لے کر وصیت کر دی اور دنیا سے چلے گئے اور تیسری مرتبہ یتیم ہو گئے. اب خواجہ ابو طالب ان کو اپنی کفالت میں لے کر ایک جوانی کی طرف رخ کرنے والا نوجوان بچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے کر بڑی ناز و نام کتابوں میں لکھا ہے کوئی مجال نہیں کہ 2-4 منٹ تک کوئی گھور کے ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیور بدل کر دیکھ لے. اتنی ناز و نام کے ساتھ پالا اور جو ہے کہتے ہیں وہ بچپنے کے زمانے میں انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں یعنی پیدائش سے لے کر 14 سال تک بلوغت کی یہ بچپنے کی عمر اور 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک یہ جوانی کی عمر اور 40 سال سے لے کر موت تک جو ہے بڑھاپے کی عمر. یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں انسان میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب البلوغ اور مراہقت کے زمانے پر پہنچے 12 سال کی عمر ہے. حضرت ابو طالب اس زمانے میں ایکسپورٹر بھی تھے اور امپورٹر بھی تھے. مکہ مکرمہ کا مال لے جا کر شام میں بیچتے تھے اور شام کا مال لا کر یہاں بیچتے تھے. تو ہر باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جوانی میں کچھ تجارت کے پیروں پر کھڑے ہونے کے خود کفالت کے گر سکھا دیں تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے. یہی آج ہے میرے دوست حضرت خواجہ ابو طالب کے دل میں بھی آ رہا تھا. تو کتابوں میں معتبر سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ ابو طالب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے تو اس زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جو بخاری شریف کی احادیث میں ہے کہ بحیرہ راہب ایک جو ہے تاجری رہتا تھا اور وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تجارت کا سامان اور افراد کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور جو ہے بحیرہ راہب نے ان کی دعوت کی اور اپنے کتابوں سے وہ سالوں سے وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے منتظر تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے اور چچا سے آ کر کہا تنہائی میں کہ یہ بہت بڑا انقلاب لانے والا آپ کا بھتیجا اور آخری نبی ہماری کتابوں میں خوشخبریاں لکھی ہوئی ہیں اور یہی وقت ہے شاید کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ شام کے یہودی ان کے دشمن ان کو ختم کرنے کی سازش کریں گے. اس لیے میری رائے ہے مجھے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آپ جو ہے اکیلے جا کر یا تو تجارت کر لیجئے بھتیجے کو میرے پاس چھوڑ کر اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہو یا نہیں تو یہیں سے تجارت کا سامان بیچ کر واپس مکہ مکرمہ چلے جائیے شام مت جائیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ ابو طالب وہیں سے سامان بیچ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلے گئے اور پھر اس کے بعد ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ جو قریش خاندان کی ایک پاکیزہ خاتون جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھی اور اپنے شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ پارٹنرشپ میں لوگوں کو اپنا راس المال اور کیپٹل انویسٹمنٹ دے کر مختلف لوگوں سے تجارت کرتی تھی. اپنے شوہر کے ساتھ وہ پارٹنرشپ میں مضاربت سلیپنگ پارٹنر ورکنگ پارٹنر یعنی جو پیسہ لگاتا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر اور جو کام کرتا ہے وہ ورکنگ پارٹنر. اور جو ہے خواجہ ابو طالب اب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کتب سیر میں لکھا ہے حضرت خدیجہ سلیپنگ پارٹنر ہو کر مضاربت میں تجارت کرتی تھی لوگوں کو دے کر کے. تو انہوں نے بھی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت صداقت مہارت کو سن رکھا تھا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر جائیں اور میرا ایک غلام میسرہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ تجارت کر کے لائیں تو آدھا نفع میں آپ کا اور آدھا میرا مال میرا اور آپ لے جا کر
کر محنت کر کے تجارت کر کے آئے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوا جو ہے پارٹنرشپ کے بزنس میں چچا کے بغیر چچا اپنا ایک غلام ساتھ میں سیکورٹی محافظ بھیج کر اور ایک ماہر غلام حضرت خدیجہ کی طرف سے 3 افراد کا قافلہ شام کے بازار میں جا کر زبردست منافع کے ساتھ میں کہ اب نبوت کی ذمہ داری کا وقت تاج پہنانے کا قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے تھانے جو کھولے تھے حضرت حلیمہ کے گود سے وہ جو ہے اب انتہا کو پہنچ رہے ہیں اور حضرت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین جو اپنے شوہر کے انتقال ہونے کی وجہ سے اکیلے ہو گئی تھی، خواجہ ابو طالب سے جو انہی کے خاندان کے سرپرست تھے ان سے درخواست کیا، ریکویسٹ کیا کہ آپ اب مجھے لائف پارٹنر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا دیجئے، شریک حیات بنا دیجئے، میرے شوہر کے انتقال کی وجہ سے میں اکیلی ہو گئی ہوں. تمام بھائیوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں سے مشورے کے بعد خواجہ ابو طالب نے ان کا نکاح کر دیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آدم علیہ السلام سے لے کر میری والدہ کے بعد جو ہے حمل، میری والدہ کے حمل میں آنے تک کہیں بھی کوئی کسی جن کے سینوں میں پیشانیوں میں نور تھا اور جن کے جو ہے بدن میں میرا نور منتقل ہو کر آ رہا تھا، کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی سے کوئی غلیظ اور غلط کام نہیں ہوا. پاکیزہ طور پر اللہ نے مجھے منتقل کر کے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے میں جو ہے حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ جو بیوہ ہو چکی تھی، عمر میں 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور 15 سال آپ کی بڑھ کر 40 سال تھی اور عرب کے دستور میں کوئی معیوب نہیں تھا. تو جو ہے حضرت خواجہ ابو طالب نے نکاح کر کے ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خدیجہ کہتی ہیں یہ ازدواجی زندگی 10 بجے تک کی وقت ہو گیا ہے. تو اب سے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد 15 سال حضرت ام المؤمنین کے نکاح میں رہتے ہیں. 40 سال کی عمر میں غار حرا میں نبوت ملتی ہے اور اس درمیان میں بائیکاٹ کا 3 سال واقعہ پیش آتا ہے. اس درمیان میں طائف کا واقعہ پیش آتا ہے. اس درمیان میں شق و قمر کا واقعہ پیش آتا ہے اور 300 کے قریب معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اور اس درمیان میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے. اس درمیان میں معراج کا آسمانی سفر واقعہ پیش آتا ہے. اور 13 سال تک ہر زمانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر زمانے کے نبی نے نبوت کی ذمہ داری جیسے جو ہے شروع کیا، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کفار اور مشرکین مکہ بھی اور اہل حجاز بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. سب سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی اور حضرت بلال. اور جو ہے یہ جو ہے مختصر مجمع ایمان لاتا ہے. اور میرے دوستوں پھر اس کے بعد تکالیف کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. 13 سال تک مکی زندگی میں اللہ کی پناہ ہر طرح سے تکلیف دینے کی کفار ہے. آخری کوشش آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور ہجرت کا سفر پیش آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اور 53 سال کی عمر میں 40 سال کے بعد 13 سال مکی زندگی گزار کر آقا مدینہ منورہ میں آئے اور 10 سال یہاں رہے. اور اس درمیان میں 14 غزوات ہوئے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کیا. اور یہ دین جو 40 سال کی عمر میں وحی کی شکل میں غار حرا میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی سے لے کر آخری ختم ہو رہا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں حج کے سفر کے لیے. اور سفر کے مہینے کے آخری ہفتے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات، درد سر شروع ہو کر بخار شروع ہوتا ہے اور اسی مرض کے ساتھ واپس آتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض سے ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں 12 تاریخ کو دوشنبہ کے دن، اور یہ اتفاق ہے سارے علماء کا کہ آپ کے وفات کا مہینہ ربیع الاول اور آپ کے وفات کا دن دوشنبہ اور آپ کے وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول. اور ولادت کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں 8 ربیع الاول اور بعض علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول اور بعض علماء کہتے ہیں 12 ربیع الاول. ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، وفات اور دنیا سے پردہ کرنے کی تاریخ میں علماء کا اتفاق ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے تشریف لے جاتے ہیں. یہاں بھی ایک عقیدہ جان لو کہ سارے انبیاء اپنے قبروں کے اندر زندہ ہیں. کوئی نبی قبر کے اندر ان کو جو ہے موت نہیں آتی. موت عارضی طور پر آ کر دفنانے کے بعد دوبارہ
रूह, उनके बदन में जसद अत्थर के साथ तमाम अंबिया हयात हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका तक। ये हमारा देवबंदियों का भी अकीदा है, जसद अत्थर के साथ और जो है रूह अत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है। हमारा सलाम सुनते हैं। हमारे बुजुर्गों में से हजरत अमीरुल हिंद के वालिद बुजुर्गवार भाईजान भाई महमूद के दादा बुजुर्गवार शेखुल इस्लाम हजरत मदनी के बारे में, जो मेरे शेख के उस्ताद थे, फरमाया कि जब हजरत मदनी रोजे की जाली के सामने आते थे और सलात और सलाम वो उनके नवासे थे, नजीबुल तरफैन ननियात नदियात से हुजूर के अहले बैत और सादात में से थे। हजरत मदनी जब सलाम करते थे, जिन्होंने 19 साल तक सुफा के पास हदीस पाक का दर्स दिया था, जब सलाम करते थे तो आम सिगों की तरह से नहीं, इस सिगे से सलाम करते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना जान आप पर सलात व सलाम हो। तो मेरे शेख ने फरमाया, आवाज के साथ उनको जवाब आता था, व अलैका सलाम या वलदी, ऐ नवासे तुम पर भी जो है सलात व सलाम हो। तो मेरे दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मेरा उस सवाल का जवाब मुख्तसर सुन लो कि सीरत बयानी जितनी भी बयान की जाए, जितना भी लिखा जाए कम है, लेकिन सीरत बयान करने का मकसद ये है कि मेरे और आपकी बैटरी हर साल चार्ज होती रहे और मेरे और आपकी जिंदगी हर लम्हे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवान, अपनी जवानी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी से मिलाए, पूरा अपने बुढ़ापे को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत जलवत तन्हाई और इज्तिमाइयत बाजार और घर हर मरहले पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाए। इसी को आका ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती कान मई फिल जन्नह ऐनमा कानू, जो मेरी जिंदगी से अपनी जिंदगी को मिलाएगा वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कोने में रहे, वो कारे नबूवत में सुन्नतों वाली जिंदगी में लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आका फरमाते मेरे साथ वो जन्नत में रहेगा। सीरत बयानी का यही मकसद है कि मैं और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत तफसील है। आका की जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा गया? 3 काम के लिए भेजा गया, तालीम, तबलीग और तज़किया। मेरे दोस्तों, यही पैगाम है, मुतालबा है कि आप उलमा से जुड़ो और आप दीनी तालीम से जुड़ो और आप दावत तबलीग की मेहनत से जुड़ो और आप अल्लाह वालों के ज़ेर साया जिंदगी गुजारो। तालीम, तबलीग, तज़किया, यही कार नबूवत की शक्लें हैं जो अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजने का मकसद बताया। लिहाजा सीरत बयानी का यही मकसद है। और इस वक्त जो अहम माहौल के एतबार से अमीरुल हिंद का सीरत तय्यबा का ये पहलू उजागर करने का हुक्म है, वो ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, खातिमुल मुरसलीन थे, वहाँ आपकी एक शान मुहस्सिन इंसानियत भी थी। आज इंसानियत तरस रही है पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए हजरत अमीरुल हिंद फरमाते हैं, हम इस मुल्क में गैरों के साथ कंबाइंड फैमिली की तरह से बाजारों में, अस्पताल में और घरों में, मोहल्लों में, तिजारत में रहते हैं। इसलिए हम उनके साथ इंसानियत का सबक दोहराएं। ये लॉकडाउन के अंदर हजरत अमीरुल हिंद ने फरमाया था, ये वक्त है इंसानियत का सबक पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाने का। तुम्हारा कोई पड़ोसी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोशिश करो कि वो भूखा ना रहे। हमारे नौजवान बच्चों ने अपने कंधों में गैरों के अर्थियों को उठाकर शमशान घाट में पहुंचाकर पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया था। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का अहम पहलू है, जो इस वक्त उनके उम्मतियों का इस मुल्क में इंसानियत को जिंदा करने का। आज पंजाब जाकर देखो, अमीरुल हिंद ने एक आवाज लगाया, पंजाब में वहाँ के जिम्मेदारों से, जमीयत के और जो है जामे मस्जिद के मौलाना उस्मान से, लुधियाना से मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने कहा, इतना सामान आ रहा है, इतना सामान आ रहा है, अभी तो सामान खाने पीने और कपड़े के न भेजें, बहुत ज्यादा आ गया है। 10 दिन के बाद जब पानी उतरेगा तो मरम्मत और दोबारा बाज़ाबाद करने के लिए हम तकाज़े आपको बताएंगे। अमीरुल हिंद ने, भाईजान ने आवाज लगाई। ये हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में इंसानियत का दर्द 1450 साल पहले जो
بعد ساری دنیا کی جو سب سے بڑی NGO ہے اقوام متحدہ اور جو UNESCO، اس میں درج کیا گیا کہ مسلمان کا مقابلہ انسانیت کے درد کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے جو اس وقت میں بجائے نفرت کے، فرقہ واریت کے، تعصب کے اور ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی بجائے حضرت کہتے ہیں نفرت آگ ہے، اس کا جواب محبت کے پانی سے دیا جائے گا۔ آپ بھی ان کے ساتھ محبت کا، اخلاق کا، کردار کا، کیریکٹر کا مقابلہ کیجئے۔ نوجوان سوشل میڈیا کو آقا کے سیرت سے بھر دیں، اتنا بھر دیں، اتنا بھر دیں کہ آقا کے اوپر سوشل میڈیا میں جو اعتراضات ہیں وہ سب دھل جائے۔ خود مطالعہ کرو نوجوانوں، اور بجائے ایکٹر کے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے نقل کرنے کی بجائے آقا کے فین بن کر آقا کی نقل کر کے اپنی زندگی گزارو۔ اس کے لیے علماء سے، دینی تعلیم سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے اور اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے جڑ جاؤ۔ یہی سیرت طیبہ کا تقاضا ہے، سبق ہے، مطالبہ ہے، پیغام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق زار امتی بنا دے، اور جو تقاضا آقا کی زندگی کا حق ہمارے اوپر ہے اس کے مطابق زندگی عشق کے درجے کا نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔